رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو 1 سال بعد پھر یہ عید کا مقدس دن دیکھنا نصیب فرمائے۔ ہمارے کتنے ہی عزیز و اقارب، دوست و رشتہ دار جو پچھلے سال آج عید کے دن باقاعد حیات تھے، وہ آج نہیں ہے۔ کسے معلوم ہے کہ آئندہ سال یہ مقدس عید کا دن ہمیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ حضرات گرامی، قانون قدرت ہے کہ ہر غم کے بعد خوشی ہے اور ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ رمضان مبارک میں ایمان والوں کا امتحان لیا گیا اور آزما لیا گیا کہ کون ہے جو مالک کی خاطر سب کچھ ایک محدود مدت کے لیے چھوڑ سکتا ہے، اور کون ہے جو مالک کی رضا پر اپنے نفس کو ترجیح دیتا ہے۔ عید کا دن اس امتحان کا نتیجہ ہے۔ دیکھیں، کمرہ امتحان میں سب لوگ موجود ہوتے ہیں، ایگزام والے روم میں سارے لوگ موجود ہوتے ہیں، لائق بھی اور نالائق بھی، اور انہیں اپنی کارکردگی کا خوب علم ہوتا ہے کہ ہم نے وہاں کیا کارکردگی سر انجام دیا ہے۔ تو حضرات گرامی، ناقص کارکردگی والے نتیجہ سامنے آنے سے پہلے ہی گھبراتے ہیں اور چھپتے پھرتے ہیں، اور کامل کارکردگی والوں کو کسی قسم کا کوئی فکر نہیں ہوتا۔ رمضان المبارک میں جن لوگوں نے اپنے مالک کی رضا کے لیے روزے رکھے، اپنے مالک کی رضا کے لیے تراویح ادا کیے، سحری میں نوافل ادا کیے، جھوٹ، غیبت، چغلی، بیہودہ باتوں سے محفوظ رہے، تو ان کو آج نتیجہ کے دن جو کچھ ملنے والا ہے اس پر وہ خوش ہے۔ یہ خوشی ہی انہی کی عید ہے اور در حقیقت انہی کی عید ہے۔ تو حضرات گرامی، عید دوسرے طبقہ کے بھی ہے، مگر بفضل الہی وہ سب سے بڑا سخی انہیں اپنی چوکٹ سے خالی نہیں لوٹاتا۔ مثال کے طور پر آپ ملاحظہ کریں گے کہ عید کا دن ہوگا، صبح صبح کا وقت ہوگا، آپ ابھی اپنے گھروں میں ہی ہوں گے کہ ایک جنگی آ کر آپ کے دروازے پر ندا دیتا ہے۔ آپ صبح کے وقت گھر میں مسجد میں آنے کی، عید کی نماز پڑھنے کے لیے تیاری کرتے ہیں، تو ایک جنگی دروازے پر صدا دیتا ہے کہ صاحب عید مبارک، اپنی عید کی خوشیوں میں ہمیں کچھ عطا فرما دیجیے۔ تو سخی کسی کو خالی نہیں لوٹاتا، حالانکہ وہ جنگی ہے، مسلمان بھی نہیں، مگر آپ اسے کبھی خالی نہیں لوٹائیں گے، کیونکہ آج عید کا دن ہے۔ آج کسی کو غمگین نہیں ہونا چاہیے، آج جی بھر کے سخاوت کرنی چاہیے، اپنا ہو یا بیگانہ، سب کو بخشش ہونی چاہیے۔ حضرات گرامی، اسی طرح ہم بروز عید ایک کھلے میدان میں یا پھر مسجد میں جاتے ہیں، اور مسجد میں نمازی بھی آتے ہیں، بے نمازی بھی، روزے دار بھی آتے ہیں، بے روزے دار بھی، نیک لوگ بھی آتے ہیں، بد لوگ بھی، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ تو ہم بھی اس مانگنے والے کی طرح اپنے خالق کے سامنے دست سوال دراز کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مولا، آج عید کا دن ہے، ہمیں عیدی عطا فرما۔ اور وہ کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ اے خدا تیرا بندہ گنہگار ہے، اے خدا تیرا بندہ گنہگار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے۔ حضرات گرامی، ادھر روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے رمضان المبارک میں جتنے جہنمی قیدی آزاد کر کے جنتی بنا دیے ہوتے ہیں، اس رات یعنی گزشتہ رمضان کی آخری رات ان سب کی گنتی کے برابر جہنمیوں کو آزاد فرما دیتا ہے، اور پھر چاند رات ملائکہ سے فرماتا ہے کہ اے فرشتوں زمین پر پھیل جاؤ، اے فرشتوں
مسجدوں میں حاضر ہو جاؤ، گلی محلوں میں داخل ہو جاؤ اور میرے بندوں کی مغفرت کی خوشخبری سنا دو۔ فرشتے دو درجوق آتے ہیں، مغفرت کے خوشخبری سناتے ہیں، بخشش کی نوعید سناتے ہیں۔ اچانک نظر پڑتی ہے ایک آدمی پر جسے فرشتوں نے آج ہی کے دن پچھلے سال مسجد کے لیے آتے ہوئے اسے دیکھا تھا، تو فرشتہ چونک اٹھتا ہے اور عرض کرتا ہے یا اللہ یہ بندہ وہ ہے نہ تو جس نے کبھی فجر کی نماز پڑھی، یا اللہ یہ بندہ وہ ہے کہ جس نے نہ کبھی ظہر کی نماز پڑھی، یا اللہ یہ بندہ وہ ہے کہ جس نے نہ کبھی عصر کی نماز پڑھی، یا اللہ یہ بندہ وہ ہے کہ جس نے نہ کبھی مغرب کی نماز پڑھی، یا اللہ یہ بندہ وہ ہے کہ جس نے نہ کبھی عشاء کی نماز پڑھی، یا اللہ یہ بندہ وہ ہے کہ جس نے نہ کبھی جمعہ کی نماز پڑھی مگر آج آ گیا ہے، حالانکہ اس نے کوئی روزہ بھی نہیں رکھا اور وہ 80 سال کا بزرگ ہے، سفید داڑھی والا ہے، لاٹھی ٹیک کر چلنے والا ہے، آج آ گیا ہے۔ تو آواز قدرت آتی ہے، فرشتوں یہ کیا کہتا ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ یہ کہتا ہے کہ اے خدا تیرا بندہ گنہگار ہے، اے خدا تیرا بندہ گنہگار ہے، بخش میرے مولا تو غفار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو، میں نے اسے بخش دیا، میں اس کے گناہ کو دیکھوں یا اپنی شان رحمت کو دیکھوں، میں اس کے جرم کو دیکھوں یا سفید بالوں سے آنسو بہاتا ہوا دیکھوں۔ جب میرے ایک بندے نے آج جنگی کو واپس نہیں لوٹایا تو میں اس سفید کلمہ پڑھنے والے کو، یہ ایک سفید داڑھی والے کو میں کیسے لوٹا سکتا ہوں؟ میں تو ہر کسی کو ہر وقت عطا کرنے والا خدا ہوں۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے نہیں سنا کہ جس نے فجر کی نماز ادا کی اور ظہر کے انتظار میں رہا اس کے فجر اور ظہر کے درمیان ہونے والے سب گناہ معاف، جس نے ظہر کی نماز ادا کی اور عصر کے انتظار میں رہا اس کے ظہر و عصر کے درمیان ہونے والے سب گناہ معاف، جس نے عصر کی نماز ادا کی اور مغرب کے انتظار میں رہا تو اس کے عصر اور مغرب کے درمیان ہونے والے سب گناہ معاف، جس نے مغرب کی نماز ادا کی اور عشاء کے انتظار میں رہا اس کے مغرب اور عشاء کے درمیان ہونے والے سب گناہ معاف، جس نے جمعہ کی نماز پڑھی اور اگلے جمعے کے انتظار میں رہا ان دونوں جمعوں کے درمیان ہونے والے سب گناہ معاف۔ اسی طرح جس نے عید کی نماز پڑھی اور اگلی عید کے نماز کے انتظار میں رہا تو ان دونوں عیدوں کے درمیان والے سارے گناہ کو معاف۔ یہ تو ایک بابا پچھلے عید پر آیا تھا، ساری انتظار کرتا رہا، آج پھر آ گیا ہے، گواہ رہو کہ میں نے اسے معاف کر دیا۔ آج کوئی عید آئے گا تو وہ مجرم ہوگا، آج کوئی عید پڑھنے کے لیے آئے گا تو وہ مجرم ہوگا اور جب واپس جائے گا تو وہ مغفور ہوگا۔ میں بھی عیدیاں عطا کر رہا ہوں، گناہ لے کر آؤ، صاف ہو کر جاؤ۔ یہ یوم عید ہے، آج اپنوں کو ہی نہیں بیگانوں کو بھی نوازا جاتا ہے، لہذا کہتے چلے آؤ کہ اے خدا تیرا بندہ گنہگار ہے، اے خدا تیرا بندہ گنہگار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہ ان کے لیے ہے جو غلامان رسالت ہے، یہ عید ان لوگوں کے لیے ہے جو غلامان رسالت ہے، جنہوں نے فقط بھی انہی پر عمل کرتے ہوئے یحببکم اللہ کا اعزاز حاصل کر لیا، جنہوں نے عید اس طرح منائی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی، کیونکہ شیطان بھی تو آج رہا ہو چکا ہے۔ حضرات اکرامی، آپ نے دیکھا ہوگا ادھر عید کا چاند نظر آیا، ادھر شیطان کی قید ختم ہو گئی، ادھر اس کی قید ختم ہوئی، ادھر اس کے چیلے جمع ہو گئے، ادھر چیلے جمع ہوئے، ادھر پروگرام بننے لگا۔ شیطان تقریر کرتا ہے اپنے چیلوں کے درمیان کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے پورا مہینہ بڑے قرب اور اضطراب میں گزارا، میں قید میں تھا اور سوچتا تھا کہ لوگ قلبی طور پر نمازیوں کی طرف راغب ہو رہے ہوں گے، لوگ روزے رکھ کر روحانی تسکین کا سامان کر رہے ہوں گے، لوگوں نے میری سال کی محنت کو ایک ہی مہینہ میں برباد کر دیا اور نیکیاں برائیوں سے بے شمار گناہ بڑھ گئے، ان کو ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ملتا رہا، 10 نیکیوں کا ثواب
70 गुना मिलता रहा, 70 नेकियों का सवाब 700 गुना मिलता रहा, 700 नेकियों का सवाब बेअजर हिसाब मिलता रहा। मेरी की हुई मेहनत अकारत हो गई, मेरे पल्ले में कुछ नहीं रहा, मैं कैद में था और मैं कैद में, और अगर मैं क़यामत तक लगातार रहूं, इसको मैं फिर भी इसके बराबर नहीं हो सकता। मैंने तुमसे नाराज हूं इसलिए कि तुम बड़े सुस्त निकले, तुमने मेरे बाद कोई खास कार से अंजाम नहीं दिया। सब चेहरे हाथ बांध कर अर्ज करते हैं कि हमें माफ कर दे। शैतान कहता है कि सुन लो, माफी की एक ही सूरत है। हजरत गिरामी तवज्जो चाहूंगा, शैतान ने कहा कि माफी की एक ही सूरत है, और वो ये है कि ऐसा नेटवर्क फैलाओ कि अगला दिन ना चलने पाए, कि सारी नेकियां जाया हो जाए। उन लोगों ने पूछा कैसे? शैतान ने बोला वो ऐसे कि ये इंसान शराब का दिलाजा है, औरतों का मुतवाला है। आज की रात शराब के दौर को चला दो, औरतों को बनाव सिंगार करके उनके पास पहुंचा दो, टीवी पर सरेआम फहाशी के प्रोग्राम चला दो, सब नेकियां बर्बाद हो जाएगी, सब रोजे खत्म हो जाएंगे। हजरत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला ने पहले ही फरमा दिया था, अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला तअबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, कि ऐ बनी आदम, क्या मैंने तुझसे मुझसे अहद नहीं किया था कि तुम शैतान की पैरवी ना करना, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। ऐ औलाद आदम, मैंने तुम्हारे साथ वादा किया था, अब एक ही रात में फिर गए हो। अपने उस अज़ली दुश्मन के कहने पर तुमने रक्स और सुरूर की महफिलें सजा ली, टीवी पर, फोन पर फहाशी प्रोग्राम लगा लिए। कल तक जहां कुरान की आवाज जारी थी, जहां नाक की आवाज आती थी, आज वहीं पर फहाशी प्रोग्राम करवा रहे हो। कल तक जहां रमजान मुबारक की रहमतें बरस रही थी, वहां जिनाकारी हो रही है। अरे ईद तो नाम था मेरी रजामंदी का, ईद तो नाम था मेरे अहकाम की बजा आवरी का, ईद तो नाम था रमजान मुबारक के फैज से मुस्तफीद होने का। मगर ये क्या हुआ? तुम्हें कुछ मालूम भी है कि तुमने ये जान अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द भी करनी है, तुमने मौत का जायका भी चखना है, तुमने कब्रों की तारीफ तवील तरीन रात में गुजारना भी है, तुमने मैदान हशर में मेरे हुजूर की बारगाह में पेश भी होना है, तुमने पुल सिरात से भी गुजरना है, और फिर मेरे सामने हाजिर भी होना है। उन सारे सवालात का जवाब क्या दोगे जब मेरा हबीब भी तुम्हारे उन सियाकारियों को मुलाहिजा कर रहा होगा? जब वो पूछेंगे तुम्हें महशर में बुला के सामने, जब वो पूछेंगे सारे महशर में बुला के सामने, तो क्या जवाब जुर्म दोगे तुम मुस्तफा के सामने? तो हज़रत गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ऐ मेरे गैज़ व गज़ब को आवाज देने वालों, ऐ अज़ली दुश्मन शैतान की पैरवी करके अपने आप को तबाही के जहाने पर खड़ा करने वालों, कदम कदम पर मेरी नाफरमानी करने वालों, अगर मैं चाहता तो कौम आग की तरह तुम्हें ज़ेर व ज़बर कर देता, अगर मैं चाहता तो दूसरी अक़वाम की तरह तुम्हें नीच व नाबूद कर देता। मैं तुम्हारी बदअमालियां देखता हूँ, मैं तुम्हारी सियाकारियां को देखता हूँ, तुम्हारी फहाशिया को देखता हूँ, तुम्हारी उलियानियां और जिनाकारियां में देखता हूँ। मुझे जोश व जलाल आता है, चाहता हूँ कि अज़ाब दूं, या अल्लाह फिर अज़ाब क्यों नहीं देता? तो अल्लाह की बारगाह से आवाज आती है, मकान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें इसलिए अज़ाब नहीं देता ताकि उसमें तुम्हारा महबूब में मौजूद है। उस हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे मुक़द्दिसा का सदके अज़ाब नहीं हो रहा। तो हज़रत गिरामी, हमने कलमा पढ़ा मगर जुबानी हमारी ईद कलमा वालों की सी ईद नहीं बन सकी, गैरों की ईद बन गई। वो अपने ईदों पर, ये हिंदू सिख अपने ईदों पर नाचते हैं, हम भी वही करते हैं। अब वो अपने ईद पर मुजरे कराते हैं, हम भी करवाते हैं। वो अपनी ईदों पर जिस तरह उन्होंने होली दिवाली मनाई, हमने भी वही तरीका अपना लिया। अरे हमें पता ये याद नहीं रहा कि हम कैसे नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, कि उस नबी और उसके सहाबा ने कैसे ईद मनाई। हजरत गिरामी, ये सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, अल्लाहु अकबर, जिन्हें मुराद मुस्तफा का लक़ब मिल चुका है, जो खलीफा सानी है, जिनकी नेकियां आसमान के सितारों के बराबर है, जिनके साए से शैतान भी भाग जाया करता है। आपका तरीका क्या है कि नमाज ईद अदा फरमाने के बाद अपने घर में आते हैं,
اور تنہا بیٹھ گئے، سر سجدے میں رکھ دیا، زار و قطار رو رہے ہیں، ہچکی بندھی ہوئی ہے۔ دیکھنے والوں نے دیکھا اور سوال کیا کہ حضور آپ آج عید کے دن اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ آج تو خوشی کا دن ہے۔ سیدنا فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا خوشی عید کی تب ہو جب مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میرے روزے منظور ہو گئے، خوشی عید کی جب ہو جب مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میری نمازیں قبول ہو گئی، عید کی خوشی تب ہو جب مجھے یہ معلوم ہو کہ میری تراویح منظور ہو گئی، عید کی خوشی تب ہو جب مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میری عبادت منظور ہو گئی، عید کی خوشی تب ہو جب مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ میری ریاضتیں منظور ہو گئی۔ اگر ایسا نہیں تو پھر خوشی کس بات کی؟ اگر میرا خالق و مالک راضی نہ ہوا تو خوشی کیسی؟ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، جن کے دامن میں سب کچھ ہے، جن کے دامن میں سب کچھ ہے وہ تو روئے، اور جن کے پلے میں کوئی عمل نہ ہو وہ عید کو پھر مزید گناہوں سے آلودہ کرے۔ کس قدر شرمناک طریقہ ہے۔ ایک تو کمایا کچھ نہیں، دوسرا گناہ کمانے پر کمبستہ ہے۔ کیا یہ ہماری غیرت اسلامی ہے؟ کیا یہ ہماری اہمیت دینی ہے؟ دیکھیے خلیفہ راشد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز، جن کے عدل و انصاف کا یہ انگریز بھی مدعا ہے، اور وہ جو انہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اولاد پاک میں سے ہے، عید کی نماز کے بعد اسی طرح تنہائی میں چیخے مار مار کر رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا اللہ ہم نے تیری ایسی عبادت نہ کی جیسا اس کا حق تھا۔ مسلمانوں، ہم کس زور پر عید کو گناہوں سے آلودہ کرتے ہیں؟ کیا وہ شخص کہ جس کے امتحان میں تمام پیپر خالی ہو، اس کی کارکردگی نہ ہونے کے برابر ہو، وہ رویا کرتا ہے یا رقص و سرور کیا کرتا ہے؟ ہم نے رحمان کو ناراض کیا اور شیطان کو راضی کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، مسئلہ یہ ہے کہ نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا کیا کرو، بلکہ رمضان کے اندر ہی ادا کر دیا جائے، تاکہ وہ غریب جو استطاعت نہیں رکھتے تمہاری اس امداد سے عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکے، مگر ہماری پیسے برے کام پر لگ گئے۔ جب صدقہ فطر کی باری آتی ہے، جب کہتے ہیں کہ صدقہ فطر دو تو کہتے ہیں کہ ہمارے مولانا ہمارا جیب خالی ہے۔ اللہ اکبر! حالانکہ صدقہ فطر اس بچے کی طرف سے بھی دینا واجب ہے جو چاند رات پیدا ہو، مگر ہم واجب کو چھوڑ کر گناہ کی وادیوں میں چلے جا رہے ہیں۔ حضرات گرامی توجہ چاہوں گا، آپ لوگ ایک صف آگے آ جائیں۔ حضرات گرامی، عید کا دن تھا، اللہ اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف رواں دوا تھے، ایک ہاتھ مبارک کے ساتھ سیدنا امام حسن اور دوسرے ہاتھ مبارک میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ راستے میں جا رہے ہیں، اچانک چلتے چلتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے۔ آپ کی زبانوں سے جو سلسلہ کلام جاری تھا یہ دم منقطع ہو گیا، توجہ ایک اور طرف ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک کونے میں ایک بچہ رو رہا ہے، اس نے نئے کپڑے بھی نہیں پہنے اور اس کے ساتھ اس کا کوئی بڑا بھی موجود نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اس بچے کی طرف تشریف لے گئے اور فرمایا بیٹا تم یہاں کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ آج عید کا دن ہے اور یہ رونے کا دن نہیں؟ تم نے نئے کپڑے بھی نہیں پہنے۔ بچہ زار و قطار رونے لگا اور اس کے رونے نے میرے آقا علیہ السلام کو بھی رلا دیا۔ اللہ اللہ! بچہ سسکیاں لینے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا تمہارے والدین کہاں ہیں؟ بچہ کی چیخ بلند ہوئی اور رو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کہاں گئے؟ بچے نے عرض کیا یا رسول اللہ دونوں فوت ہو گئے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے عید کے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ بچے نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ والدین ہوتے تو وہ پہناتے، میرا تو اس دنیا میں کوئی بھی نہیں جو مجھے کپڑا پہنائے، مجھے ساتھ عیدگاہ لے کر جائے اور خوشیاں منائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمنان مبارکہ سے مسلسل آنسو جاری ہے۔
فرمایا بیٹا آج کے بعد مجھے اپنا باپ کہنا اور عائشہ صدیقہ کو اپنی ماں سمجھنا. ارے جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا بھری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں. حضرات گرامی، جن ہاتھوں کو حسنین کریمین نے پکڑ رکھا تھا، اب انہی ہاتھوں کو پکڑ کر یہ بچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑا، اپنے کاشان نبوت پر جلوہ گر ہوئے. فرمایا عائشہ تم یہ کہا کرتی تھی کہ میرا کوئی بیٹا نہیں، عائشہ تجھے مبارک ہو، آج میں تیرے لیے بیٹا لایا ہوں. اے عائشہ اسے غسل دو، اے عائشہ اسے اچھے کپڑے پہنا کر تیار کرو، ہم اسے اپنے ساتھ عیدگاہ لے کے جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ اے بچے تجھ پر ساری کائنات کو قربان کر دوں. ارے جسے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا کہہ دے، جسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا بیٹا بننے کا شرف حاصل ہو جائے، ارے جسے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا بھائی اور حسنین کریمین اپنا ماموں کہے، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا. یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو ساتھ لے کر باہر نکلے. جب اس بچے کو اپنے کاندھوں پر بٹھا لیا، ایک بار تو عرش نے بھی جھک کر دیکھا ہوگا کہ یہ کون بچہ ہے جو 14 طبق کے رسولوں کے کندھوں پر سوار ہو کر آ رہا ہے. صحابہ اکرام ایڑیاں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں اور پہچان رہے ہیں کہ یہ حسن بھی نہیں، یہ حسین بھی نہیں، یہ پھر کون بچہ ہے. اور جب میرے آقا اس بچے کو لے کر اپنے کندھوں پر لے کر عیدگاہ کی طرف جانے لگے تو جتنے بچے تھے وہ یہ تمنا کرنے لگے کہ اے کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے، اے کاش آج ہم بھی یتیم ہوتے. اللہ اکبر. حضرات گرامی، اے مسلمانوں، یہ مسلمانوں کی عید ہے، یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عید، یہ ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عید، یہ ہے عمر بن عبدالعزیز کی عید. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسی عیدیں منانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ہم گنہگار ہیں، مولا ہم سیاہ کار ہیں، مولا ہم پر خطا ہیں، مولا مگر تو صاحب جود و عطا ہے. مولا یہ سچ ہے کہ ہمارے گناہ بے شمار ہیں، مگر تیری رحمت بھی تو بے کنار ہے. مولا تیرا ہی تو یہ فرمان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. اے ہمارے رحیم و کریم مولا رحم فرما، ہمیں معاف فرما دے. اے گنہگاروں کو دامن رحمت میں لینے والے مالک ہماری توبہ کو قبول فرما. مولا ہماری بدعمالیاں، بد کرداریاں اور برائیوں کو معاف فرما دے. مولا تیرا بندہ گنہگار ہے، مولا تیرا بندہ گنہگار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے. اے اللہ ہم نے کوتاہی سے ہی اپنے ہی ہاتھوں اپنی زندگیاں کو تباہ کر ڈالی. مولا تیری فرما برداری اور تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا جو حق تھا مولا ہم سے ادا نہیں ہو سکا. مولا ہم نے قدم قدم پر اپنی تباہی اور بربادی کا سامان کیا. مولا ہمارے نامۂ اعمال میں کوئی ایسی نیکیاں نہیں جس سے تیری جنت کی خریداری کی جا سکے. اے میرے مالک بجز تیرے کرم کے ہمارے سلامتی کا کوئی راستہ نہیں. مولا تیری ہی ذات ہماری نجات کی ضامن ہو سکتی ہے. مولا تو اپنے کرم خاص سے ہم گنہگاروں کو اپنی پناہ میں لے لے. مولا ہم برے ہیں، مولا ہم بدکار ہیں، مولا تو ہمارا پروردگار ہے. صدقہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا، جن کی تو نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیا، ہماری پردہ پوشی فرمائی. مولا میدان محشر بھی اس نسبت کی لاج رکھنا، ہمیں رسوائی اور شرمندگی سے بچانا. اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. اللہ یا اللہ تیرے گنہگار بندے تیرے دربار میں حاضر ہے. مولا تیرا ہی فرمان ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہونا. یا اللہ ہم اپنے دامن کو پھیلائے مولا تیری بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا بندہ گنہگار ہے، یا اللہ تیرا بندہ گنہگار ہے، بخش سے میرے مولا تو غفار ہے. اے آدم علیہ السلام کو تاج خلافت عطا کرنے والے مولا، سیدنا نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارے لگانے والے مالک، سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر ناز گزار کرنے والے مولا، سیدنا اسماعیل علیہ السلام پر عنایت کی بارش برسانے والے مولا، سیدنا یوسف علیہ السلام کو قید کی کوٹری سے نکال کر تخت و تاج عطا کرنے والے مالک، اے بطن ماہی سے سیدنا یونس علیہ السلام کی فریاد کو سننے والے مولا، سیدنا ایوب علیہ السلام کو شفا دینے والے مولا، اے مریم علیہ السلام کو بے موسم پھل عطا کرنے والے مولا، صدقہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین سلطان دارین صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے. مولا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے پاس کوئی نیکیاں نہیں ہے
مگر مولا ہم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والے ہیں. مولا ہمارے اس برے اعمال کو اس کلمہ طیبہ کی طوفان میں سوار دے. مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے. مولا یا اللہ تیرا بندہ گنہگار ہے. یا اللہ تیرا بندہ گنہگار ہے. بخش دے میرے مولا, تو غفار ہے. مولا ہم خوار ہیں, بدکار ہیں, ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں. کچھ بھی ہے مولا تیری محبوب کی امت سے ہے. یا اللہ ہماری سب کی حاضری کو قبول فرما. یا اللہ ہماری عید کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. وما علینا الا